محترم ناظرین، میرے عزیز ساتھیوں اور طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں ہوں عمر سلطان اور آپ دیکھ رہے ہیں عمر پیاس اکیڈمی۔ ہمارا آج کا لیکچر ایزی انگلش گرامر لیکچر سیریز کا لیکچر نمبر 15 ہے، اور ہم اپنے اس لیکچر میں پڑھیں گے فاعل، جس کو ہم مبتدا بھی کہتے ہیں، اور خبر کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ انگلش میں ہم اس کو سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کہتے ہیں۔ فاعل، مبتدا اور خبر عربی کے الفاظ ہے، اور اس کے انگلش ورڈز جو ہے وہ سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ ہے، تو ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ لیکن دوستو، اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں اپنا لیکچر، اور سب سے پہلے میں آپ کو چند مثالیں دیتا ہوں۔ آپ ان مثالوں کو غور سے دیکھ لیں اور سن لیں۔ یہی مثالیں اسٹوڈنٹس انٹروڈکشن کے بارے میں ہیں۔ یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے جو اپنا ایک انٹروڈکشن کرتا ہے۔ آئی، پھر میں نے پلس لگایا ہے، آئی ایم عمر، تو آئی کے بعد ایم عمر میں نے جدا کیا ہے۔ آئی ریڈ ان کلاس 1، آئی ایم 7 years old، مائی فادرز نیم از ابو بکر، the name of my school is پیاس، I get up early in the morning۔ 8واں جو جملہ ہے، do your work well in time، اس میں سبجیکٹ نہیں ہے، پیسیو ہے، یو پیسیو ہے۔ 9واں جملہ، اس میں بھی سبجیکٹ پیسیو ہے، obey your elders۔ اور 10واں جملہ سبجیکٹ پیسیو، wash your hands before and after the meal، اپنے ہاتھوں کو کھانے سے پہلے اور بعد میں دھویا کریں۔ تو یہ ان جملوں کے بارے میں آپ غور سے سن لیں۔ یہ آئی جو ہے یہ ایک شخص ہے، اور آئی ایسا شخص ہے کہ جو متکلم شخص ہے، جو بات کرنے والا شخص ہے۔ یہی شخص کہتا ہے کہ میں عمر ہوں۔ تو اس شخص کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہے، آئی ایم عمر۔ تو جس شخص کے بارے میں کچھ کہا جاتا ہو تو اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ یا دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ کام کرنے والے شخص کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ جو شخص کام کرتا ہو تو اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ تو یہ آئی اس میں سبجیکٹ ہے۔ یہ ایم عمر جو ہے یہ سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ ایم عمر سبجیکٹ کے بارے میں، آئی ایم عمر، میں عمر ہو، تو ایم عمر سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔ تو جو حصہ سبجیکٹ کے بارے میں بتاتا ہو اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں، اور جو حصہ خود کچھ بتاتا ہو یا جس کے بارے میں بتایا جاتا ہو تو اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے جملے میں، آئی ریڈ ان کلاس 1، میں کلاس 1 میں پڑھتا ہوں، تو آئی جو ہے سبجیکٹ ہے، ریڈ ان کلاس 1 سبجیکٹ کے بارے میں کچھ بتاتا ہے تو یہ پریڈیکیٹ ہے۔ آئی ایم 7 years old، میں 7 سال کا ہوں، تو میں سبجیکٹ ہے، ایم 7 year old جو ہے یہ پریڈیکیٹ ہے۔ مائی فادرز نیم، میرے والد کا نام، از ابو بکر، تو مائی فادرز نیم اس میں سبجیکٹ ہے، از ابو بکر اس میں پریڈیکیٹ ہے۔ دا نیم آف مائی اسکول، میرے اسکول کا نام از پیاس، تو میرے اسکول کا نام پیاس ہے، تو دا نیم آف مائی اسکول سبجیکٹ ہے، اس پیاس جو ہے اس میں پریڈیکیٹ ہے۔ آئی گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ، میں صبح سویرے اٹھتا ہوں، تو آئی اس میں سبجیکٹ ہے، گیٹ اپ ارلی ان دا مارننگ پریڈیکیٹ ہے۔ ڈو یور ورک ویل ان ٹائم، اپنا کام بر وقت کرے۔ اب یہ دیکھ لے، یہ امپیریٹیو سینٹینس ہے، اس میں حکم دیا گیا ہے، حکم۔ تو امپیریٹیو سینٹینس میں سبجیکٹ نہیں ہوتا، سبجیکٹ ہوتا ہے لیکن مخفی ہوتا ہے، پوشیدہ ہوتا ہے، اس کو ہم لکھتے نہیں ہیں، سبجیکٹ کو ہم نہیں لکھتے۔ تو اس میں یو ڈو یور ورک ویل ان ٹائم، اس میں اصل میں یہ جملہ اس طرح ہے، لیکن یو ہم اس میں نہیں ڈالتے۔ اگر یو ہم اس جملے میں ڈالیں تو اس کو پھر یو سبجیکٹ ہو جائے گا اس کا۔ اسی طرح اوبے یور ایلڈرز، تو اوبے یور ایلڈرز میں بھی سبجیکٹ نہیں ہے، مخفی ہے، سبجیکٹ مخفی ہے، یو اس میں مخفی ہے۔ یو واش یور ہینڈز بیفور اینڈ آفٹر دی میل، تو اس میں بھی۔ تو آئیے ہم مزید اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ when، میں نے یہاں لکھا ہے when we make a sentence، جب ہم کسی جملے کو بناتے ہیں، we name some person or thing، تو ہم اس میں ایک شخص ہوتا ہے یا ایک چیز ہوتا ہے جس کو ہم نام دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ نام دیتا ہے۔ say something about that person or thing، یا اس شخص کے بارے میں ہم کچھ کہتے ہیں۔ تو اب آپ سن لے، جس کو ہم نام دیتا ہے، جس کو ہم نام دیتے ہیں تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سبجیکٹ، فاعل کہتے ہیں۔ اور جس شخص یا چیز کے بارے میں ہم بولتے ہیں، ہم کچھ کہتے ہیں، تو اس کو ہم پریڈیکیٹ یا خبر کہتے ہیں۔ فاعل
اور خبر یا مبتدا اور خبر. اب فاعل کا ایک اور ڈیفینیشن بھی میں نے لکھا ہے. دا پارٹ آف اے سینٹینس وچ نیمز دا پرسن اور تھنگ وی آر اسپیکنگ اباؤٹ. جملے کا وہ حصہ جو کسی شخص یا چیز کو نام دے جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں, جس کے بارے میں ہم بولتے ہیں. تو اس شخص کے بارے میں اس شخص کو جب نام دیا جائے یا اس چیز کو نام دیا جائے تو اس کو ہم فاعل کہتے ہیں. دوسرے الفاظ میں ہم اس کو یہ بھی کہتے ہیں کہ کام کرنے والے شخص یا چیز کو ہم فاعل کہہ سکتے ہیں. اب پریڈیکیٹ کے بارے میں آپ سن لیں. دا پارٹ وچ ٹیلز سم تھنگ اباؤٹ دا سبجیکٹ. جملے کا وہ حصہ جو سبجیکٹ کے بارے میں, جو فاعل کے بارے میں کچھ بتائے. اس کو میں نے اردو میں بھی لکھا ہے. جملے کا وہ حصہ جو ذکر شدہ شخص یا چیز کو نام دے دے تو اس کو ہم سبجیکٹ کہتے ہیں, اور جملے کا وہ حصہ جو فاعل کے بارے میں کچھ بتائے تو اس کو ہم خبر کہتے ہیں. تو ابھی میرے خیال میں آپ یہ سمجھ گئے ہوں گے کہ فاعل کیا چیز ہوتا ہے اور پریڈیکیٹ کیا ہوتا ہے. دا ریمیننگ پارٹ آف اے سینٹینس, سبجیکٹ کے علاوہ جملے کا جو حصہ ہے اس کو ہم پریڈیکیٹ کہتے ہیں, اور فاعل خود اس کو ہم ڈوئر بھی کہتے ہیں. کام کرنے والا جو شخص یا چیز ہو اس کو ہم ڈوئر بھی کہتے ہیں. تو فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے. بعض جملوں میں فاعل نہیں ہوتا جس طرح امپیریٹیو سینٹینسز ہوتے ہیں, اور عموماً فاعل جو ہے وہ جملے کے پہلے آتا ہے, لیکن کبھی کبھار فاعل بعد میں بھی آ سکتا ہے. آئیے ہم اس کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں. کبھی کبھار جو فاعل بعد میں آتا ہے تو اس پر میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے. دا سبجیکٹ آف اے سینٹینس یوزلی کم فرسٹ. فاعل کا جو سبجیکٹ ہے وہ عموماً پہلے آتا ہے. بٹ اوکیزنلی اٹ از پٹ آفٹر دی پریڈیکیٹ. لیکن کبھی کبھار یہ پریڈیکیٹ کے بعد بھی آتا ہے. اس پر میں نے ایک مثال دیا ہے یہاں آپ کو. ہیئر کمز ٹیکسی فار دا سٹی. ہیئر کمز یہاں آتا ہے. ٹیکسی فار دا سٹی اس میں سبجیکٹ ہے. ٹیکسی فار دا سٹی کمز ہیئر, اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں. ٹیکسی فار دا سٹی کمز ہیئر. شہر کا ٹیکسی یہاں آتا ہے, یا یہاں شہر کے لیے ٹیکسی, یا یہاں آتا ہے شہر کے لیے ٹیکسی. تو یہ اس میں سبجیکٹ جو ہے فاعل جو ہے وہ بعد میں آیا ہے. تو فاعل بعد میں بھی آ سکتا ہے اور شروع میں بھی آ سکتا ہے. فاعل کام کرنے والا ہوتا ہے. فاعل کے بارے میں یہ بھی سن لیں, کبھی ایک لفظ ہوتا ہے, کبھی لفظوں کا مجموعہ ہوتا ہے, کبھی فریز کے شکل میں ہوتا ہے اور کبھی کلاس کے شکل میں ہوتا ہے. اس کے بارے میں ہم آئندہ پڑھیں گے. ابھی آپ دیکھ لیں کہ جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ امپیریٹیو سینٹینس میں کیا ہوتا ہے, فاعل نہیں ہوتا. امپیریٹیو سینٹینس میں فاعل جو ہے وہ پیسیو ہوتا ہے, وہ خاموش ہوتا ہے, وہ ہڈن ہوتا ہے, اس کو ہم نہیں لکھتے. جس طرح میں نے یہاں لکھا ہے in imperative sentences the subject is passive and left out in the sentence. imperative sentence میں حکمیہ جملوں میں فاعل خاموش ہوتا ہے اور جملے میں نہیں لکھا جاتا. جس طرح میں نے ایک مثال اس پر یہاں دیا ہے, سٹ ڈاؤن بیٹھو. تو یہاں یو سٹ ڈاؤن اصل میں یہ ہے تم یہاں بیٹھو, لیکن یو جو ہے اس میں سائلنٹ ہے, خاموش ہے, اس کے بغیر بھی جملہ مکمل ہوا ہے. تو امپیریٹیو سینٹینس میں فاعل نہیں ہوتا. ہم نے اپنے آج کے اس لیکچر میں کیا کچھ پڑھا ہے, میں اس کا ریویو آپ کو کرتا ہوں. ہم نے سب سے پہلے آپ کو فاعل اور پریڈیکیٹ کے بارے میں, جس فاعل یا خبر کے بارے میں, یا مبتدا اور خبر, سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے. ہم نے کہا ہے کہ فاعل کیا چیز ہے. فاعل جملے میں وہ شخص یا وہ چیز ہوتا ہے جس کے بارے میں ہم بولتے ہیں. اور پریڈیکیٹ کیا چیز ہوتا ہے, جو فاعل کے بارے میں بولتا ہے, جو فاعل کے بارے میں کچھ کہتا ہے. پریڈیکیٹ فاعل کے بارے میں کچھ کہتا ہے اور فاعل خود کام کرنے والا ہوتا ہے, اس کے بارے میں ہم کچھ کہتے ہیں جملے میں. تو فاعل سبجیکٹ ہوتا ہے, عموماً جملے کے شروع میں آتا ہے, اور کبھی کبھار ایک لفظ ہوتا ہے, لیکن بعض اوقات یہ ایک سے زیادہ الفاظوں پر بھی مشتمل ہوتا ہے. فاعل جو ہے اس کا پریڈیکیٹ کے ساتھ گہرا تعلق ہے. پریڈیکیٹ جو ہے وہ فاعل کے مطابق آتا ہے, پریڈیکیٹ فاعل کے مطابق آتا ہے. اور اسی طرح امپیریٹیو سینٹینس میں بھی ہم نے بولا ہے کہ اس میں فاعل نہیں آتا. بعض اوقات فاعل جو ہے وہ جملے کے بعد میں بھی آ سکتا ہے. تو ہمارے آج کے لیکچر میں بس ہم نے یہاں تک پڑھا ہے, فاعل اور پریڈیکیٹ کے بارے میں پڑھا ہے. آئندہ لیکچر تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا. لیکن دوستو, اگر آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میرا ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی پہنچ سکے. میرے اگلے لیکچر تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ نگہبان اور السلام علیکم.